بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں محمد سلیم سلیمانی اور اس وقت میں موجود ہوں حضرت مولانا مفتی اویس عزیز صاحب کے۔ مفتی اویس عزیز صاحب جمعیت علماء اسلام آباد کے امیر ہے۔ مفتی صاحب بہت بہت شکریہ، اور پہلے تو میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے جو ہے مساجد کے لے کر تحریک اٹھایا اور آپ لوگ آگے بڑھے، اور میں تو یوں کہوں کہ آپ کے والد محترم پیر عزیز الرحمان ہزاروی صاحب رحمہ اللہ، ان کی یاد جو ہے وہ تازہ ہو گئی۔ مفتی صاحب پہلے تو یہ بتائیے گا کہ حکومت وفد کے ساتھ، جس کے میں طلال چودھری صاحب تھے، ان کے ساتھ جو ہے وہ آپ لوگوں کے مذاکرات ہوئے تھے، اور ان میں سے دو چیزیں تو آپ حضرات نے جو ہے وہ سامنے رکھ دی تھی کہ بھئی یہ معاہدہ ہوا ہے کہ 48 گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ دوبارہ کام شروع کیا جائے گا، اور مزید مساجد کو جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ کیا کچھ طے پایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور بہت دور کا سفر کر کے یہاں تشریف لائے اس اہم ایشو پر کچھ گزارشات سننے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی شان کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائے۔ آمین۔ گزارش یہ ہے کہ جب سے یہ واقعہ رونما ہوا، جی، یہ تو ایک تاریخ ہے، ہر حکومت جب آتی ہے اور وہ بیرونی ایجنڈے کی کچھ جزیات کو جب تکمیل تک لے جانا چاہتی ہے تو ان کو اسلامیان پاکستان کی طرف سے شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لہٰذا اپنے وہ اس ایجنڈے کو، بیرونی ایجنڈے کو منسوخ نہیں کرتے، کچھ التوا میں ڈال دیتے ہیں۔ جی، مدنی مسجد کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کا تاریخی پس منظر یہ ہے کہ یہ قیام پاکستان سے پہلے کی یہاں ڈھوک نور خان نامی ڈھوک میں بنی تھی، اور اس کی 100 سالہ ہسٹری ہے، ایک صدی سے کہ تقریباً برابر اس کی زندگی ہے، پاکستان کی عمر سے زیادہ۔ 1980 میں جنرل ضیاء الحق مرحوم کا گزر جب ان راستوں سے ہوا تو ان میں شنید ہے کہ جو اسلام آباد کی کچھ 7 مساجد تھیں جن کو انہوں نے اثر نو تعمیر کروایا، اور اس کی تزئین و آرائش کروائی کہ لوگوں کی گزرگاہ ہے اور اس میں نمازیں ہوں گی۔ یہ مسجد CDA نے پھر تعمیر کی، اور اس کی ساتھ ہی ایک چھوٹا سا مدرسہ تھا، مدرسۃ المسلم کے نام پہ۔ جی، اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ وقف جگہ ہے، جی، اور محکمہ اوقاف جو ریاست پاکستان کا ایک ادارہ ہے، جی، اس کے تابع ہے، اور اس وقت تک جب تک یہ گرائی جا رہی تھی اس وقت تک مولانا طاہر صاحب یہاں کے سرکاری امام اور خطیب تھے، جی، جن کو آخری رات گرانے سے کچھ لمحے پہلے بے دخل کر دیا گیا، جی، زبردستی کے ساتھ۔ مدرسہ انتظامیہ کا چونکہ مدرسہ وہاں ریاست کے لیے کھٹک رہا تھا، اور ان کے لیے وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے لیے سیکیورٹی رسک ہے۔ ویسے تو ان کے لیے کوئی چیز سیکیورٹی رسک نہیں ہے، اسی راستوں سے یہ گزرتے ہیں، اسی راستوں سے جاتے ہیں، جب منصب نہیں ہوتا، کرسی نہیں ہوتی تو انہی گلی کوچوں میں خوار ہو رہے ہوتے ہیں، اس وقت کوئی سیکیورٹی رسک نہیں ہوتا، لیکن طاقت کے نشے میں اور کرسی کے نشے میں ان کو ہر چیز بری لگنے لگ جاتی ہے، حتیٰ کہ شاید اپنے گھر بھی برے لگنے لگ جاتے ہیں، کیونکہ وہ ان کا پروٹوکول ایسا ہو جاتا ہے۔ تو اس کو وہ سمجھتے تھے، انہوں نے مدرسہ انتظامیہ کے ساتھ بات کی۔ یاد رکھیے یہاں 2 الگ الگ چیزیں ہیں، مسجد کا مدرسے سے کوئی تعلق نہیں، مسجد ہے اوقاف کی، وقف شدہ زمین ہے، قیام پاکستان سے پہلے ہے۔ یہ بعض آج کل ہمارے لبرل یہ شور شرابہ کر رہے ہیں، مجھے معلوم ہے کہ شاید آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا، میں سوچ رہا ہوں کہ آپ یہ سوال، لیکن میں پہلے ہی جواب آ گیا، اس سے معافی چاہتا ہوں۔ آج کل ایک سوال بار بار ہو رہا ہے، اور بالخصوص چھوٹے چھوٹے اکاؤنٹ بنا کر مسلم لیگ نون کے ووٹر وہ ہمیں جواب دیتے ہیں یا ہمارے اوپر کمنٹس کرتے ہیں اور سوال اٹھاتے ہیں، قبضے کی جگہ ملا نے کر دی، ملا نے کر دی۔ یہ قبضے کی جگہ نہیں ہے، بات کاٹ رہا ہوں، صرف مسلم لیگ نون کی نہیں، میں عرض کرتا ہوں اس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو مطلب مذہب بیزار ہیں، مذہب بیزار تو ہے ہی، کچھ ایسے لوگ ہیں جو مذہب کے حلیے میں ہیں، اور وہ بھی مطلب یہ ہے کہ کچھ تحریر میں سے دیکھی اور کہہ رہے ہیں کہ یہ خوشی کی بات ہے کہ بھئی یہ ان لوگوں نے جو ہے وہ میں تو ابھی صرف مسلم لیگ نون کا نام لیا، اس سے آگے میں چلتا ہوں، آپ آ جائیں جیسے فواد چودھری ہیں، مذہب بیزار، دین بیزار، جس کی طاقت کی یا جس کی دلیری کی کہانیاں زبان زد عام ہیں، اسی اسلام آباد میں وہ بھی رہتا ہے، اسی اسلام آباد میں میں بھی رہتا ہوں، اسی اسلام آباد میں جس دلیری کے ساتھ انہوں نے سامنا کیا اور بھاگے
سانس پھول گئے تو ہمارے سامنے انہوں نے اپنی نوکریاں لگانی ہوتی ہیں اغیار کے سامنے کہ ہم آپ کے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے بہترین، جیسے ہمارے آبا و اجداد تھے. تو ایسے لبرل، میرا سوال آپ سے ہے، آپ ایک مسلمان ہیں اور صحافت سے تعلق رکھتے ہیں، ایک بڑا نام ہے، جمعیت علماء اسلام کے ڈیجیٹل میڈیا کے ذمہ داران میں سے ہیں، اس ٹیم کا حصہ ہیں. کیا یہ صرف ملا کی ذمہ داری ہے کہ ہم نے مسجد کا دفاع کرنا ہے، مسجد بنانی ہے، اس کو قائم رکھنا ہے، یا ہر کلمہ گو مسلمان کی ذمہ داری ہے؟ کیا پیپل پارٹی میں کلمہ گو مسلمان نہیں ہے؟ کیا مسلم لیگ نون کے پاس کلمہ گو کارکن نہیں ہے؟ کیا پی ٹی آئی کے پاس نہیں ہے؟ کیا یہ ذرا لبرل جو ہمارے حضرات کچھ علماء کی شکل میں ہیں، ان کے پاس وہ مذہب کے وہ نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، اسلام کی دولت ان کے پاس نہیں ہے؟ کیا صرف مذہب کا ٹھیکہ آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس ہے؟ تو میں اس کی ہسٹری پہ آ رہا تھا، بیچ میں وہ بات اس پر آ گئی کہ اس کے بعد پھر یہ مدرسہ انتظامیہ ایک الگ ہے، اس کی انتظامیہ الگ ہے، اور جو مسجد ہے وہ ریاست کے انڈر کام کر رہی ہے، وقف جگہ ہے، جگہ ریاست نے وقف نہیں کی تھی، ریاست نے تو بعد میں اس کو اپنے انڈر میں لیا اور اس کو بنایا بھی. اب مسجد میں تو طلبہ نہیں تھے، بالکل آپ کو خطرہ اس سے تھا، ایک مولوی صاحب تھے، اس کو بھی آپ نے چھٹی پر بھیج دیا. ہاں، سیکیورٹی رسک ہے. تو سوال میرا یہ ہے کہ وہ تمام رسک تو آپ نے ختم کر دیے، پھر کیا رسک پیدا ہو گیا؟ مدرسہ آپ نے منتقل کر دیا بقول آپ کے کہ 4 کروڑ دیے، فلاں کروڑ دیے، فلاں کروڑ دیے. میں کہتا ہوں کہ طلال چودھری صاحب کو آج آپ کی وساطت سے ہمارا چیلنج ہے، اس مولوی کا نام بتائیں جو خفیہ میٹنگیں آپ سے کرتا رہا مسجد کے بارے میں، اور سودے بازی کی، اور پیسے لیے مسجد کے نام پہ. نہیں، یہاں ایک سوال طلال چودھری صاحب کے اس بات پر ایک اور بھی پیدا ہوتا ہے. اب یہ ہم آپ کے ادارے میں بیٹھے ہوئے ہیں، باہر کا کوئی مولوی آ کے میرے ساتھ جو ہے وہ کر لے کہ میں آپ کو اتنے پیسے دیتا ہوں اور یہ ادارہ آپ چھوڑ کے چلے جائیں، تو آپ کا ادارہ ہے، میں ان کو سے پیسے لے لوں، تو اگر میں نے لے بھی لیے تو اس میں آپ کو اور آپ کے ادارے کا پھر کیا قصور ہے؟ دیکھیں جی، شخصی طور پر تو میں یہ سمجھتا ہوں، اور میرے بہت سے اکابر یہ سمجھتے ہیں. میں اس دن مفتی عبدالسلام صاحب سے بھی اس موضوع پہ بات کر رہا تھا، جامعہ دارالہدیٰ کے محترم بڑے عالم دین ہیں، کہ ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ جہاں جو جگہ ہم نے مدرسے کے لیے، مرکز کے لیے، تبلیغ کے لیے، خانقاہ کے لیے خرید لی، اس کو مجھے بیچنا کسی طور بھی مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اگر میں سمجھتا ہوں وہ چھوٹی ہے تو میں اس کو اس ضرورت کے مطابق رہنے دوں، دوسری جگہ لے لوں. میں اس کو بیچ کے کاروبار کیوں کروں؟ سمجھ گئے میری بات؟ بالکل، یہ بھی مناسب نہیں. بالکل. لیکن اگر شخصی چیز ہے تو کہیں نہ کہیں اس میں قدر گنجائش تو ہے کہ وہ مفاد عامہ کے لیے رکاوٹ ہے، مشکلات کا ذریعہ ہے. جیسے یہ مدرسۃ المسلم کا معاملہ ریاست کہتی تھی، اس کو وہ منتقل کر دیا، وہ تو پہلے ہو چکا. اب مسجد جو الگ ہے، اور اوقاف کے اہتمام بھی ہے، تمام مسالک، تمام مذاہب میں کہیں پر بھی کوئی فتویٰ ایسا نہیں ہے کہ وقف جگہ کو آپ اٹھا کر منتقل کر دیں. جو جگہ جہاں پر اللہ کا گھر بن گیا، اس کو کوئی قیامت کی صبح تک تبدیل نہیں کر سکتا. وہ اللہ کا گھر ہے. اب جب وہ سیکورٹی رسک کا مسئلہ آپ کا مدرسے کی وجہ سے آپ کہتے تھے جو ایک پروپیگنڈا ہے وہ ختم ہو گیا، تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ مسجد کو کیوں منتقل کرنے کی ضرورت پیش آئی؟ اچھا، یہ جو پروپیگنڈا بنا، یہ ہمارے ساتھی جو تھے مولانا زاہد فاروقی صاحب، اس نے ایک رات پہلے جو ہے وہ مدرسے کے حوالے سے ایک کلپ بنائی نا کہ بھئی یہاں مدرسہ تھا وہ ختم کر دیا گیا ہے اور مسجد ہے. اگلے دن جب اس نے دوسرے پھر چکر اس کا روزانہ وہاں سے گزر ہوتا ہے، جب دوبارہ گئے تو مسجد بھی نہیں، تو اس نے دوسری کلپ بنا دی. اب لوگ پہلا والا کلپ اٹھا کے کہتے ہیں جی کہ یہ لوگ تو جھوٹ. اب مثال کے طور پر میں اور آپ اسلام آباد میں موجود ہیں، ہم تو وہاں پلاٹ پر بھی گئے، ہم نے دیکھا کہ نہیں ہے، لیکن جو لوگ باہر موجود ہیں وہ تو وہی پرانے والی ویڈیوز دیکھ کے، میڈیا دیکھ کے کہتے ہیں کہ یار یہ تو مولوی لوگ جھوٹ بول رہے ہیں کہ یہ دیکھو مسجد تو ابھی بھی موجود ہے. تو ان کے اس بات کو غلط ملت کیا جا رہا ہے. دونوں میں عرض کر دیتا ہوں، ہمیں تو ریاست کی بدنیتی یہیں سے نظر آ گئی کہ آپ نے پہلے اسی کے سامنے مسجد امیر حمزہ 2007 میں شہید کی، جس کا لال مسجد کا بہت بڑا سانحہ رونما ہوا، پورا ملک بدامنی کا شکار ہوا، ہزاروں جانیں، افسران، عوام، علماء، ان کی جانیں چلی گئی. بیچ میں پورے ملک میں ایک ہیجان تھا، اور آج تک اس کے اثرات آفٹر شاکس باقی ہیں. ہم اس سے نہیں نکلے کہ آپ نے نیا معاملہ اسلام آباد میں لا کر کھڑا کر دیا. خدا نہ کرے حاکم بدہن کہ کسی قسم کا ملک عدم استحکام کا شکار ہو، چونکہ بالکل واضح موقف ہے. اگست کا مہینہ ہے، میرے قائد حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کا بالکل واضح ہے، میری قیادت کا واضح موقف ہے.
میرے شیخ میرے والد گرامی میرے روحانی باپ حضرت ہزاروی کا واضح موقف تھا، ہم مسلمان ہیں، نہ اسلام چھوڑ سکتے ہیں نہ پاکستان چھوڑ سکتے ہیں۔ ہم نے اللہ سے بقی مانگا ہے، اگر بقی کی دھرتی کسی حکمت کی وجہ سے نہیں منظور تو اللہ ہمیں اپنی دھرتی میں جگہ دے۔ میری تمام اکابرین یا بقی میں ہیں یا یہاں پر موجود ہیں، تو میں نے تو کہیں جانا نہیں، میں نے تو اسی ملک میں رہنا ہے، انہی عوام میں رہنا ہے، انہی کے ساتھ مرنا جینا، گرمی سردی ٹھنڈا سب انہی کے ساتھ رہنا ہے، تو ہمیں تو کسی چیز کی فکر نہیں ہے۔ فکر تو ان کو ہے جنہوں نے جائیدادیں باہر بنائی ہوئی ہے، جنہوں نے سب کچھ باہر بنایا ہوا ہے۔ تو اگست کے مہینے سے میں یہ بھی عرض کر دوں، ہم نہ اسلام چھوڑ سکتے ہیں نہ پاکستان چھوڑ سکتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ بن چکا ہے۔ حکومت کی بدنیتی تھی اور اسی بدنیتی کو پروپیگنڈے کے طور پر پھر بنایا، جیسے ہمارے جماعت کے ذمہ دار زاہد الرحمان صاحب کے حوالے سے آپ نے عرض کیا۔ اب حقیقت بھی تو یہ ہے، ریاست نے بدنیتی کیا کی، علماء کو بھی اندھیرے میں رکھا کہ ہم نے تو صرف مدرسہ انتظامیہ سے معاملات طے کیے، اسی کو ہٹا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب وہ جب ہٹا دیا اس پر کسی نے کچھ نہیں کہا، بالکل مسجد کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے جی۔ اگلے دن رات کو آ کے انہوں نے مسجد کو بھی راتوں رات اب زاہد جو صبح گزرا تو اس نے وہی منظر بیان کیا، دیکھا۔ جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھ کر رائے قائم کر رہے ہیں، مجھے تو ان پر بھی شک ہے کہ وہ بھی ایجنسیوں کے یا اداروں کے اعلی کار ہیں جو ملک میں عدم استحکام پھیلانا چاہتے ہیں۔ قرآن کریم کیا کہتا ہے، گواہی کا کیا معیار ہے؟ کیا جو آدمی جو کچھ بھی اٹھا کر دے دے، اور ہم اس طرح تو انڈیا والے جو بات کہتے ہیں، ہمارے بعض لوگ یوٹیوب پر وغیرہ وہ اس کو بھی اٹھا لیتے ہیں۔ ایسے اب تحقیق صحافت کا کام صرف یہ ہے کہ خبر چلا دینا، کہ تحقیق کرنا نہیں ہے۔ بالکل تحقیق کرنے کے بعد آپ خبر نشر کریں۔ ہمیں تو حکومت کی بدنیتی وہاں سے نظر آئی جب انہوں نے وعدہ کر کے بھی اس کے باوجود بھی کہ ہم مسجد نہیں گرا رہے، ہمیں تو صرف مدرسے سے غرض ہے، انہوں نے مسجد کو گرا دیا۔ اور اب طلال چودھری صاحب ایک یو ٹرن لینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ یو ٹرن لے نہیں سکیں گے کہ ہمارے پاس بھی ان کی تمام باتیں موجود ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ہمارے پاس بھی ایویڈنس ہیں کہ جو انہوں نے کہا وہاں پر کہ 48 گھنٹے کا ہمیں وقت دے دیں۔ مذاکرات 1 پوائنٹ ایجنڈے پر ہوئے، اور وہ یہ تھا کہ جی مسجد اللہ کا گھر ہے، وقف جگہ ہے۔ سرکار کو اگر پتا تھا کہ یہ سیکیورٹی رسک ہے تو 1980 سے پھر اس کو اوقاف کے انڈر کیوں لیا گیا، اور اب تک یہاں سے کون سی اور اس پچھلے مہینے تک اس کی تنخواہیں کیوں دی گئی، اوقاف کے امام کو تنخواہیں کیوں دی گئی؟ آپ اتنے اندھے تھے کہ آپ کو 50 سال صدی گزرنے والی ہے، اور 50 سال کا عرصہ آپ کو اس کے سرکار کی تحویل میں گزرنے والے ہیں، اور آپ اب تک جو ہیں اندھیرے میں پڑے ہوئے تھے۔ یہ تو پھر ہمارے ریاستی اداروں کی سیکیورٹی فیلئر ہے، یہ تو ایک اور سنجیدہ سوال کھڑا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ کوئی یہ ہماری طرف سے کوئی وہ نہیں ہے، شدت پسندی بھی نہیں ہے، ہمارا ایک ہی موقف ہے، اللہ کا گھر ہے۔ اگر ریاست یہ سمجھتی ہے کہ سیکیورٹی رسک ہے تو سیکیورٹی امور کے مطابق اسی جگہ پر مسجد بنا دیں، سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو کو سامنے رکھ کے اسی جگہ، نہ تبدیلی جگہ کی منظور ہے اور نہ مسجد کا انہدام منظور ہے۔ ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، کوئی جھگڑا نہیں۔ جمعیت علماء اسلام نے وہاں امام نہیں مقرر ہونا۔ اسلام آباد کے اکابر علماء مولانا نذیر فاروقی صاحب ہیں، مولانا ظہور احمد علوی صاحب ہیں، مولانا عبدالغفار صاحب ہیں، اور اسی طرح ہمارے مفتی عبدالسلام صاحب ہے، ڈاکٹر عتیق الرحمان صاحب، مولانا سعید الرحمان صاحب، ڈاکٹر ضیاء الرحمان، مفتی عبدالرحمان، یہ سارے اس کمیٹی کے اراکین ہیں۔ تو یہ تو ہمارے مفتی عبداللہ صاحب ہیں، یہ انہوں نے وہاں امام نہیں مقرر ہونا، نہ ہمارے بچوں نے وہاں امام مقرر ہونا ہے، نہ ہمیں وہاں گھر چاہیے۔ ہم تو کہتے ہیں اللہ کا گھر بناؤ، اوقاف کی جگہ ہے، اوقاف نے وہاں جو امام مقرر کیا تھا وہی امام وہیں پر نمازیں پڑھائے۔ اچھا، یہاں پر طلال چودھری صاحب نے ایک بات کی، اس پر جب میں نے گہرائی سے سوچا، انہوں نے کہا کہ بھئی مسجد ہم جو ہے علماء کے ساتھ بیٹھک ہوئی ہے، مسجد تعمیر کریں گے، اور مزید فی الحال ہم کسی مسجد کو نہیں گریں گے۔ تو یہ فی الحال کا جو لفظ ہے نا، اس پہ بڑا ڈاؤٹ ہے نہیں کہ فی الحال نہیں گریں گے تو کیا مطلب کہ آئندہ گرائیں گے؟ وہاں حضرت مولانا عبدالغفور حیدری صاحب دامت برکاتہم، جنہوں نے دونوں فریقین کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا، انہوں نے ریاست پر احسان کیا کہ ریاست کو ایک بڑے تصادم سے بچایا، اور یہ ہمارے قائد حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم کی سوچ بھی ہے اور گائیڈ لائن بھی ہے، اور مولانا عبدالغفور حیدری صاحب ایک منجے ہوئے سیاستدان بھی ہیں، ایک مذہبی رہنما بھی ہیں۔ یہ انہوں نے احسان کیا ریاست پر کہ انہوں نے تصادم سے، عوام اور ریاست کو تصادم سے بچایا۔ وہ سمجھتے تھے کہ حالات ہمارے کنٹرول میں ہیں، کہیں ہمارے کنٹرول سے باہر نہ ہو جائیں۔ انہوں نے ہم سے طویل بات چیت کی، پوچھا، ہم نے اپنا مدعا رکھا، ان سے ایک رات پہلے ریاست نے خود رابطہ کر کے ان سے رابطہ کیا، ان کو کہا کہ ہمارے لیے کوئی راستہ نکالیں، ٹھیک ہے۔ اور جب یہ مذاکرات ہوئے تو ان کی موجودگی میں 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ اگر اسلام آباد میں کسی جگہ ریاست کو کوئی شکایت ہے تو پھر بلا تفریق شکایات کا ازالہ کیا جائے۔ یہ ڈاؤٹ اس لیے وہ پیدا کر رہے ہیں کہ شاید وہ ان افسران کو اور ان ذمہ داروں کو بچانا چاہتے ہیں طلال چودھری صاحب
کہ جو اس سارے گھناؤنے کھیل کے پیچھے ہیں، جی جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ وزیر داخلہ بھی شامل۔ محسن نقوی صاحب جب سے اسلام آباد اس منصب پہ آئے ہیں تو اسلام آباد والوں نے سکھ کا چین نہیں لیا، جی وہ آئے روز کوئی نہ کوئی ایسا ماحول کریٹ کرتے ہیں کہ جس سے، اور انہوں نے پھر اسلام آباد میں اپنی ایک ٹیم بنائی، جی آپ انتظامیہ کی ٹیم دیکھ لیں، جی پورے ایک خاص مسلک سے تعلق رکھنے والے لوگ لائے گئے، جی جس سے ہمارے اندر اور ایک یہ ملک اکثریتی اہل سنت کا ہے تو اہل سنت میں ایک تشویش پیدا ہوئی جی کہ کیا پاکستان میں کہیں ایسے ماحول ہے، جیسے وزیر داخلہ صاحب ایک خاص مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں تو انہوں نے ایک خاص ٹیم لائی، جی اور اس پورے کیس کے اندر جی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب، ہم یہ سمجھتے ہیں، اور طلال چودھری صاحب جن کو بچانا چاہتے ہیں، تو ہمارا وہ شک اب یقین میں تبدیل ہوتے جا رہا ہے۔ جی اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہم نے ایف آئی آر کے لیے درخواستیں دی ہیں، ریاست نے، تھانے انتظامیہ ہماری درخواستیں ابھی تک ایکسیپٹ نہیں کر رہی جی ان مساجد کے مجرموں کے خلاف۔ جی اس میں وزیر داخلہ بھی ہیں، جی اس میں سی ڈی اے چیئرمین بھی ہیں، جی ٹھیک ہے جی، اس میں آئی جی اسلام آباد ہیں، جی اس میں ڈی سی اسلام آباد ہیں جی جنہوں نے یہ احکامات جاری کیے، ٹھیک ہے جی، اور اسی طرح انکروچمنٹ کی ایک لیڈی افسر ہے، جی اور بھی بے شمار افسران ہیں، ان کے خلاف ہم نے درخواست بھی دی ہے 295 اے سی اور 9798 کے تحت جی یہ ہم نے درخواستیں جمع کی ہیں، اور آج ہم پھر جائیں گے کہ ہماری یہ درخواست ایکسیپٹ کی جائے۔ یہ 295 کی بات آپ نے کی تو اس میں جب آپ لوگ وہاں پر تھے شام کو تو ویڈیوز میں بھی دیکھا گیا، میں بھی وہاں پر چونکہ موجود تھا، تو قرآن کے اوراق کیسے پڑے ہوئے تھے جیسے میرے پاس ایویڈنس پڑے ہیں، جی ویڈیوز پڑی ہیں، باہر ملک میں کوئی قرآن جلاتا ہے تو ہم یہاں عوام احتجاج کے کرتے پاس پڑی ہوئی ہیں، ہیں۔ ہم یہاں احتجاج کرتے ہیں کہ بھئی انہوں باہر نے قرآن جلایا گیا۔ انہوں نے کیا کیا کہ قرآن پاک اٹھائے جی اور اس کے بعد جو بلڈوز کیے جی اس کو جلدی میں اس کو جو گھڑے تھے جی جو انہوں نے کھودے اس کے اوپر برابر کر کے چلے گئے، اب تو لوگوں نے وہاں سے اوپر تو ملبہ ہے، شاید نیچے اگر اور بھی ہٹایا زیادہ جائے ہوں گے اور ہٹائے جائیں، پھر راتوں رات اس کو ایسا تاثر دے دیا پودے لگا کر کہ جیسے یہ سب ان کی بدنیتی تھی۔ جی ہم کہتے ہیں، جی آپ نے کہا کہ 50 وہ جو قدرتی حسن میں ہے، تو ہم نے حضرت حیدری صاحب کی موجودگی میں یہ بات کی علماء وفد نے کہ اسلام آباد میں آپ نے یہ جو نوٹس دیا یہ تو اہل سنت مسالک کو دیا گیا ہے، کیا یہاں پر باقی عبادت خانے نہیں ہیں؟ جی کیا یہاں پر باقی مسالک نہیں ہیں؟ جی مسالک یعنی باقی مذاہب نہیں ہیں جی جنہوں نے قبضوں کی زمینوں پر بنائے ہوئے ہیں، سرکاری زمینوں پر قبضے کر کے بنائے ہوئے ہیں، آپ نے کسی ایک کو دیا جس سے آپ کی بدنیتی بالکل واضح ظاہر ہوتی ہے۔ اکثریتی اہل سنت کے ملک میں اہل سنت کو اجازت نہیں ہے، جی اور جو اقلیت ہیں ان کو اجازت ہے، اسلام نے اقلیت کو حقوق دی ہے، ہم اس کے علمبردار ہیں، بالکل۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کو حقوق کے نام پر اہل سنت کے حقوق کو غصب کریں اور ان کا گلا گھونٹیں۔ تو یہ حقائق ہیں، ان حقائق سے ہم آنکھیں نہیں چرا سکتے، بلا تفریق، اکراس دا بورڈ، ہر چیز ہونی چاہیے۔ یعنی مزید جو انہوں نے کہا ہے کہ بھئی نہیں ہوگا، جو بیچ میں ڈاؤٹ چھوڑا تھا، یہ جو ڈاؤٹ چھوڑا تھا یہ اپنے ان لوگوں کو بچانے کے لیے یا کہیں نہ کہیں ہم سے کسی بات کو لینے کے لیے، منوانے کے لیے یہ سقم چھوڑا طلال چودھری نے، ورنہ وہاں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی کہ فی الفور نہیں۔ ڈی سی اسلام آباد نے کیٹیگوریکلی ڈینائی کیا کہ یہ لسٹ میں نے جاری نہیں کی، جو اخبارات میں آ رہی ہے، جس میں شاہ فیصل مسجد کا وہ پوائنٹ ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ سعودی عرب کی نشانی احسان انہوں نے کیا پاکستان، یہ اگر ان کو پتہ چل جائے تو وہ کیا کریں گے کہ یہ پاکستانی اتنے احسان فراموش ہیں کہ اربوں روپے کی چیز ہے وہ ہمیں اڑا کے رکھ دیں گے۔ آپ اسلام آباد میں جائیں، چوکوں چوراہوں میں، گلیوں میں، افسران کے گھروں میں پورے کنالوں کی جگہ بند کی ہوئی ہیں سیکورٹی کے نام پہ۔ اللہ کا گھر سب کے لیے وہ بنا ہوا ہے جس کے آگے کوئی بیریئر نہیں ہوتا، کوئی کچھ نہیں ہوتا، وہ آپ کے لیے پریشانی کا ذریعہ ہے۔ جس سیکٹر میں کوئی بڑا افسر چلا جائے پورا سیکٹر پریشانی کا سامنا کرتا ہے۔ جی بالکل، آپ چلے جائیں اسلام آباد میں F7 سیکٹر میں چلے جائیں، ای سیکٹر میں چلے جائیں، سب میں چلے جائیں۔ مسجد کس لیے مشکلات کا؟ ویسے تو آپ حضرات نے جو کردار ادا کیا وہ تو بڑا قابل تحسین ہے، اور میں یہاں پر آپ کی ایک بات کاٹتا ہوں معذرت کے ساتھ۔ دیکھیں یہ کردار اسلام آباد راولپنڈی کے تمام اکابر علماء کا تھا، جی بالکل، ٹھیک، خصوصاً کارکنوں کا، یعنی اکابر علماء، اور ان کی آواز پر کارکن نے لبیک کہا۔ میں جمعیت علماء اسلام کا ذمہ دار ہوں، میرا تعلق ایک خانقاہ سے ہے، ایک روحانی گھرانے سے ہے، ایک ادارے سے ہے، اور فخر ہے کہ علماء کے طبقے سے ہوں الحمدللہ۔ چونکہ میں جمعیت کا ایک کارکن ہوں تو مجھے لازماً اپنے قائد سے، اپنی قیادت سے مشورہ کرنا ہوتا ہے۔ گزشتہ رات بھی حضرت قائد گزشتہ روز مجھے اچانک اطلاع ملی کہ حضرت نے میٹنگ بلائی ہوئی ہے اور شدید پریشانی میں ہے اس اسلام آباد کے قضیے کے حوالے سے۔
تو وہاں ہماری جو مرکزی قیادت تھی وہ موجود تھی. میں اسلام آباد صوبے کا امیر ہوں, ایک خادم ہوں. ہمارے مرکزی جنرل سیکرٹری صاحب حضرت محمد غفور حیدری صاحب تھے. پارلیمانی حضرات مولانا عطاء درویش صاحب بھی آئے تھے, اور عثمان بادینی صاحب تھے جی. اور پھر سندھ کے قائد مولانا علامہ راشد محمود سومرو صاحب, پنجاب کے حافظ نصیر احمد آرار صاحب, اور جناب اسلم غوری صاحب ہمارے مرکزی ترجمان, وہ بھی تشریف لے آئے. حضرت قائد کے معتمد خاص مفتی ابرار احمد صاحب بھی آ گئے. کور کمیٹی کا اجلاس تھا. مولانا اسد محمود صاحب بھی پہلے حضرت سے پہلے کافی دیر ان امور پر بات چیت کرتے رہے اور ہر پہلو کو دیکھتے رہے. جی. جو کہ ہماری قیادت کے سامنے دو چیز, صرف جذبات نہیں ہے, جی. ملک کے استحکام, ملک کا امن بھی عزیز ہے, اور اگلے مراحل کو کیسے ہم نے طے کرنا ہے وہ بھی ہم نے دیکھنا ہے. حکومت کی کیا چالاکیاں ہیں, اداروں کی کیا چالاکیاں ہیں, وہ سارے بھی ہمارے قائد و قیادت سمجھتی ہے. یہ ساری چیزیں ہم نے مرحلہ وار اٹھانا ہے. ایسا نہیں ہے بس کلاڑا اٹھایا اور شروع ہو گئے, نہیں. ہم نے اس چیز کو دیکھیں, ایک وعدہ ہم نے وہاں کیا تھا اور اکابر نے مجھے ذمہ داری دی تھی. میں نے اسی کے علماء اسلام آباد, آپ نے دیکھا میں نے نام گنوائے, ہمارے اکابر تھے, یہ ہر موقع پر یہ اکٹھے ہوتے ہیں. حضرت قاضی عبدالرشید صاحب, ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ, قاضی سید الرحمان صاحب, محمد اللہ, یہ اکابر ہوا کرتے تھے. آج یہ اکابر ان کے رفقاء ہیں, یہ ہیں. ہم بھی ان کے ساتھ سیکھ رہے ہیں اس مرحلے سے. لیکن انہوں نے مجھے جو ذمہ داری دی, اللہ کا شکر ہے کہ جمعیت علماء اسلام کے کارکن کی حیثیت سے وہ ذمہ داری ہم نے نبھائی. وہاں ہم نے اعلان کیا مسجد تو بنے گی. جی. مسجد تو بنے گی اور اسی جگہ پر بنے گی. اب اس میں ٹائم فریم کا ہم آگے پیچھے کر سکتے ہیں, جی, کیونکہ ہم نے ریاست کے استحکام کو بھی مد نظر رکھنا ہے. جی. یہ وعدہ ہے کہ انشاءاللہ زندہ رہیں گے تو مسجد یہاں بنائیں گے. یہ میرے قائد کا بھی اعلان ہے. جی. تو کل کے اچانک کی اس کور کمیٹی کے اجلاس میں پارلیمان میں بھی آواز اٹھ گئی. جی. اور آج حضرت قائد وہ جو طلال چودھری صاحب نے وہ جو خلط مبحث کر دیا تھا, اس کو حضرت حیدری صاحب نے, اور اب انشاءاللہ عنقریب حضرت قائد جمعیت پارلیمان کے فورم پر اس پر بڑی تفصیلی بات کریں گے. جی. سینٹ میں بھی قرارداد جمع ہو گئی ہے. سینٹ میں بھی اب اس پر بات اٹھے گی, صوبائی اسمبلیوں میں بھی اٹھے گی, چونکہ وفاق کا مسئلہ اس لیے میدان ہم کارکن گرم کریں گے. جی. ہم ریاست سے کہتے ہیں کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے, بالکل نہیں چاہتے, لیکن ہم اپنے مذہب کو چھوڑ بھی نہیں سکتے. اس کا دفاع ہم کریں گے. ہم ٹھیکیدار نہیں ہیں, چوکیدار ہیں. مولانا صاحب کے ساتھ کافی جو ہے لمبی چھوڑی آپ کی کل جو ہے وہ میٹنگ ہوئی تھی, بلکہ اس کے اختتامی لمحات میں صوبہ پنجاب کے کوئی مشاورت تھی, تو آپ بھی آ گئے تھے, لیکن اس وقت ختم ہو گئی تھی. لیکن اس وقت بھی وہی کچھ رہا. آپ نے دیکھا مغرب کے بعد بھی حضرت اسی موضوع کو لے کر, یعنی 2.5-3 گھنٹے ایک نشست جو اعلیٰ قیادت کی تھی, جس میں مجھے مدعو کیا گیا, حالات پوچھے گئے, اور اس کے بعد ہمارے علماء کی بھی مشاورت تھی, اور ہم نے آج بھی اجلاس بلا لیا ہے. انشاءاللہ ایکشن کمیٹی کا اجلاس ہوگا آج سے پہلے 3 بجے, اور اس سے پہلے ڈیڈ لائن آپ لوگوں کا مطلب 48 گھنٹے 3 بجے, ہم اس تک انتظار کریں گے. جی. ریاست کی طرف سے اب تک کیا رپورٹ ہے کہ انہوں نے کہا کام شروع کریں گے, اب تک کچھ؟ میں گزشتہ شام تک تو مجھے جو اطلاع ملی تھی اس وقت تک یہ تھا کہ وزیر داخلہ صاحب نہیں پہنچے. جی. ان کا انتظار ہو رہا ہے. جو حکومتی وفد کا کہنا یہ ہے, اور اس دن بھی وقت اسی پر لیا گیا تھا کہ وہ آ جائیں, تاکہ جو بھی طے ہو تو وہ ان کے دستخط سے ہوگا, جو کہ فائنل اتھارٹی تو وہی ہے. جی. فائنل اتھارٹی تو وہی, جیسے میں نے پہلے عرض کیا نا کہ ہمارے شک کو اب تقویت مل گئی اور یقین میں تبدیل ہو گیا ہے کہ سارے کے پیچھے جناب محسن نقوی صاحب ہیں, کہ وہ ان حالات کو خراب کرنا چاہتے ہیں. اچھا, میں اس بات کی طرف آخر میں آؤں گا کہ اگر وہ وعدے کی پاسداری نہیں کرتے تو کیا ہوگا, پھر کیا ہوگا. لیکن اس سے پہلے ایک اور سوال جو میں کنفرم کرنا چاہتا ہوں, اور جو عام ایک کنفیوژن ہے ہمیشہ کے لیے, تاکہ وہ ختم ہو جائے, کہ طلال چودھری صاحب کے باتوں سے یہ بھی بات سامنے جھلک رہی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے علماء کے ساتھ جو ہے یا انتظامیہ والوں کے ساتھ جو ہے بات طے ہو گئی ہے, اور ان کو ہم نے مطلب ایک قسم کے راضی کر لیے. علماء 50 مساجد کو جو ہے انہوں نے نوٹس جاری کیا ہے, تو ظاہر بات ہے وہ اور بھی کسی مسجد پہ ہاتھ ڈالنے کا ارادہ ان کا تھا, ہے یا ہوگا مزید. اگر آئندہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات کوئی عالم دین یا کوئی امام مسجد جو ہے وہ آپ جو کمیٹی بنی ہوئی ہے آپ حضرات کی, ان کو بتائے ہوئے بغیر, علماء کو اس میں لیے بغیر اگر حکومت کی باتوں میں آ جاتا ہے, پیسے لے لیتا ہے, پلاٹ لے لیتا ہے, یا ان کے ساتھ کوئی اپنا معاہدہ کر دیتا ہے, تو اس حوالے سے کیا ہوگا؟ دیکھیں جی, 2 چیزیں ہیں. ایک تو ریاست جہاں ہاتھ ڈالے گی کسی مسجد پہ یا کسی دینی ادارے پہ جو اسلام کے قلعے ہیں, پاکستان کے استحکام کے ضامن ہیں, جیسے ہماری چھاونی ضامن ہے ہماری افواج کی, اسی طرح ہمارا مدرسہ, ہماری مسجد, ہماری خانقاہ, ہمارا مرکز تبلیغ وہ ضامن ہے پاکستان کی جغرافیے کا بھی اور پاکستان کے نظریات کا بھی. جی ٹھیک ہے جی. انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام آباد نے ایک انٹرنلی کمیٹی بھی بنائی ہے. جی. اس میں ہمارا وکلا ونگ بھی ہے. جہاں بھی اب کوئی معاملہ ہوتا ہے تو ہمارا وکلا ونگ اس کو قانونی پہلو پر بھی دیکھتا ہے, اور ہم اس کو علماء کی نظر اس کو دیکھتے ہیں.
اور پھر وہاں جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے تو اس کو ہم اپنے چیدہ علماء کے سامنے بھی لاتے ہیں، جو الحمدللہ اس موقع پر تمام دینی جماعتوں کا ایک اتحاد آپ کو نظر آیا، جی بالکل، جن کو ہم نے مجتمع کیا، بالکل ایک اتحاد نظر آیا، اور یہ ایک کامن ہے، پاکستان اسلامی ریاست ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، کلمہ طیبہ کی بنیاد پر حاصل کیا گیا ہے، اس کے آئین پر لکھا ہے کہ کوئی بھی قانون قرآن و سنت کے منافی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے ہم اس عہد پر قائم ہیں اور اپنے قائد کے اس فلسفے پر قائم ہیں کہ ہم کسی مسجد کو چھیڑنے نہیں دیں گے الا یہ کہ اس میں کوئی عوامی مفاد کار فرما نہ ہو۔ مثلا میں کسی کی آپ کی زمین ہے اس پہ قبضہ کر کے مسجد بنا لوں تو اس کی تو مجھے اسلام اجازت نہیں دیتا، بالکل نہیں دیتا۔ لیکن اگر کوئی ریاست ایک جگہ کی ضرورت ہے اور وہ ضرورت کو پوری نہیں کرتا اور وہاں کوئی مسجد لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ایک چھوٹے سے اس میں بنا لی ہے تو وہ مسجد شرعی کہلائے گی۔ اس میں اختلاف ہو سکتا ہے فقہا کا، لیکن مسلمانوں کی ضرورت کو پوری کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے، بالکل، اور وہ ریاست خود بنا دے۔ اگر وہ خود نہیں بناتی تو لوگ اپنی مدد آپ پھر اس لیے بناتے ہیں کہ ریاست ان چیزوں کا نہیں دیکھتی۔ ریاست کو کنسرٹ نظر آتے ہیں، ریاست کو پروگرامات ہوتے ہیں، ریاست کو ڈول ڈمکا اور پیسے کی فضول خرچی نظر آتی ہے، سب کچھ چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن ریاست کو مسجد کی توسیع، اوقاف کی مساجد کا اسلام آباد میں کیا حال ہے؟ میرے قائد کل فرما رہے تھے کہ میں ابھی ترکی کے دورے سے آیا ہوں تو وہاں مسجدیں ایسی بنائی ہیں۔ ایک مسجد کی انہوں نے مثال دی کہ طیب اردوان نے وہاں ایک سرکاری مسجد خود بنوائی ہے جس میں 10-12 ہزار لوگوں کی نمازیوں کی گنجائش ہے۔ اسلام آباد میں تو جو بنی ہے یا تو اس کو بیرون چلا رہے ہیں، اور یا یہ ہے کہ جو اوقاف کی مسجدیں ہیں آپ چلی جائیں تمام اوقاف کی مسجدوں میں، وہاں تو الٹا ائمہ کو پریشان کیا جا رہا ہے، سارے بل وہاں امام کے سر پہ وہ ادا کر رہا ہے، اہل علاقہ کے سر پہ وہ ادا۔ ہم سے تو مسجد کے بلوں سے ٹیلی ویژن کے فیسیں وصول کی جاتی ہیں۔ جی بالکل ایسے۔ تو جو کام ریاست کا ہے وہ ریاست نہیں کرے گی تو پھر عوام خود کرے گی، اور اس کا شرعی جواز پھر موجود ہے۔ ٹھیک ہے نا جی۔ مدینہ منورہ، مسجد نبی شریف، میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو والی تھے ریاست مدینہ کے، آج کل کے حکمرانوں کی طرح نہیں کہ اپنے ریاست مدینہ، اب تو ہمارے حکمران کوئی امیر المومنین بننے کے چکر میں تھا، کوئی ریاست مدینہ کا علم بردار تھا۔ ان سے سوال ہوا کہ اسلام آباد میں مسجد گرے گی، اس کا مجھے تو پتہ نہیں۔ اب انہی کے پارٹی کے، اب مجھے افسوس ہے، یہ میں سیاسی بات نہیں کرتا لیکن اس بات پر افسوس ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب ایک بڑے مذہبی گھرانے سے ان کا تعلق ہے، دیندار گھرانے سے، بنیر سے، ہم ان کو جانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی مجھے تو پتہ ہی نہیں آپ کہاں رہتے ہو جہاں صبح و شام گزرتے ہو، آپ کو یہ نہیں پتہ؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حضرات ان کا مساجد سے تعلق ہی نہیں ہے، اسی لیے تو بیرون کے ایجنڈے جتنے آتے ہیں وہ ان کے پاس آتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس یا میری قیادت کے پاس بیرون کا ایجنڈا کیوں نہیں آتا، اور جو آتا ہے تو وہ سیدھا جواب دے دیتے ہیں۔ وہ بات آگے نکل گئی کہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ اگر کوئی امام یا وہ خود، ہاں تو میں وہ عرض کر رہا تھا کہ آپ نے سوال کیا اس پر، تو دیکھیں جو جگہ وقف ہے، مجھے کسی نے اس جگہ دے دی کہ جی یہ مسجد کے لیے وقف ہے، اور اب وہ میرے نام کرا دی، میں منتظم بھی ہو گیا، لیکن اس کا شرعی نقطہ نظر سے میں اس کو کسی صورت بیچ نہیں سکتا۔ وہ تو شرعی مسئلہ ہے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی بندہ اس شریعت کو پلانگ دیتا ہے یا کہہ دیتا ہے کہ حکومت کی مجبوری تھی، فلاں تھا، یہ مجرم ہے، یہ شخص مجرم ہے، وہ اگر کر جاتا ہے، یہ علماء کی جماعت میں اپنے آپ کو شامل نہ کرے، جی وہ ایک کاروباری اپنے کو کہے۔ جو بھی مسجدوں کے بیچنے، خرید و فروخت کے معاملات کرتے ہیں وہ ان کو آپ مسجد فروش کہہ سکتے ہیں، کیونکہ طلال چودھری نے جو بات کی کہ انہوں نے کہا کہ اس مسجد کی بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ نہیں، ان کو تو ہمارا چیلنج ہے کہ یہ تو ریاست کی مسجد تھی، یہ تو اوقاف کی مسجد ہے، اوقاف کا خطیب ہے، امام صاحب تو موجود ہے، چیز حکومت سے خرید لی، حکومت سے کیسے خرید لی؟ جی یہ طلال چودھری صاحب ایک ویسے ہی وہ ایک ڈھونگ رچا رہے ہیں۔ ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ ایک ذمہ دار شخص ہیں، ذمہ دار منصب پہ بیٹھے ہیں، اپنے ان بڑوں، اپنے ان رفقا پر پردے نہ ڈالیں، کلیئر کٹ بات کہیں۔ مسجد آپ کا معاملہ تحریراً سب کچھ وہ مدرسے کا ہے، اگر کوئی تحریر ایسی آپ نے مدرسہ انتظامیہ سے بھی کی ہے کہ جی مسجد بھی آپ گرا دیں، یا کسی اسلام آباد کے عالم دین نے یہ قبیح اور گھنونا کام کیا ہے، اس کا نام سامنے لائیں تاکہ علماء اس کا محاسبہ کریں۔ اچھا، یہ میں ایک بات اور عرض کروں حضرت، کل جب چونکہ وہاں میں نے کوریج کیا علماء حضرات کو، جو گرمی تھی جس قسم کی آپ لوگوں نے برداشت کیا، اور پھر آپ کے سامنے جو لوگ دھوپ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ میں دیکھ رہا تھا اوپر سے کہ کسی کی قمیض تک وہ جو ہے وہ خشک نہیں تھی، گیلا، پھر اسی گرمی میں جو لوگ آئے ہوئے تھے کارکن، ہر کسی کے پاس گاڑی نہیں ہے، اس روڈ سے ٹریفک بھی نہیں چلتی پبلک کی جس میں بیٹھ کے جو ہے وہ جائے، پیدل وہاں سے فیض آباد تک کارکن گئے۔ لیکن اگر کوئی بندہ ایسا عمل کرتا ہے کہ پیسے لیتا ہے، اپنے مسجد کی پلاٹ دیتا ہے، اور پھر بعد میں جو ہے اس کے ساتھ کوئی جو ہے ہاتھ ہو جاتا ہے،
اس کے بارے میں کیا جو ہے آپ لوگ کی کمیٹی یا اس طرح؟ میں نے عرض کیا نا جی کہ اس کے بارے میں علماء اس کا ضرور محاسبہ کریں گے جی ہمارا اللہ تو جو دیکھے گا وہ تو بات جائز ہے یا ناجائز ہے، لیکن مدارس العربیہ پاکستان ہے، مساجد کا ہمارا بورڈ ہے بہت بڑا، جمعیت علماء اسلام ہماری ایک بڑی سیاسی مذہبی قوت ہے، ہم ہر پلیٹ فارم پر ہر سطح پر ایسے شخص کا محاسبہ کریں گے کہ جو اللہ کے گھروں کو بیچنے کا گھناؤنا کردار کرتا ہے یا اپنے مفاد کے لیے مسجد کے کسی پلاٹ کے بدلے میں کچھ اور مفادات حاصل کرتا ہے، ایسے شخص کا ہر پلیٹ فارم پر قلع کم کیا جائے گا، اس کا محاسبہ کیا جائے گا۔ یعنی قلع کم کا مطلب یہ کہ اس کو ہم ایکسپوز کریں گے، اعلانیہ ایکسپوز کریں گے کہ یہ ہماری جماعت میں بیٹھا ہوا ہے، کہ اور اگر اس معاملے میں بھی کوئی نکل آیا تو پھر حق بنتا ہے کہ کسی صورت بھی اس کے خلاف FIR بھی دی جائے گی، اس کے خلاف قانونی کارروائی بھی کریں گے، اس کے خلاف درخواستیں بھی دیں گے، اور اس کو ہر پلیٹ فارم پر بے نقاب کیا جائے گا کہ یہ شخص اس لبادے میں بیٹھ کر اداروں میں، حکومتی اداروں کے ساتھ مل کر یہ گھناؤنا کھیل کھیل رہا ہے، یہ اسلامیان پاکستان کے ایمان پر ڈاکہ مار رہا ہے، جو ایمان بچانے کے مراکز ہیں ان کو بیچنے کے گھناؤنے کردار میں یہ بھی شامل ہے۔ اچھا، ہم حسن ظن رکھتے ہیں کہ بھئی حکومت نے جو ڈیڈ لائن دیا تھا اس تک وہ کم سے کم کام شروع کر دیں گے، کم سے کم ایسا کام کریں گے کہ علماء کو، مقامی حضرات اعتماد کو اور کارکن کو جو ہے آپ حضرات بھی میں ایک بات عرض کر دوں کہ کارکن کو مطمئن کرنا چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا ہو، وہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ میں ایک بات عرض کر دوں، میں بھی ایک کارکن ہوں، آپ بھی ایک کارکن ہیں، اور اس دن جتنے بھی آئے ہوئے تھے اکابر کے ہٹ سے، باقی سب ہم کارکن ہیں، یہی زمینوں پر بیٹھتے ہیں، اسی طرح چلتے ہیں پھرتے ہیں۔ میں اس کو کارکن نہیں مانتا جو اپنے بڑے کی بات پر اعتماد نہیں کرتا، میں اس کو کارکن نہیں مانتا۔ میں کارکن اس کو مانتا ہوں کہ میری عقل میں اس وقت میرے قائد کی کوئی بات آئے یا نہ آئے، میرا یہ ایمان ہے علی وجہ البصیرت، میرے والد اور ہمارا خاندان اور پورا بیک گراؤنڈ، ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کو ہم نے ویسے ہی اپنا قائد، امام اور لیڈر نہیں مانا۔ ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ حضرت مولانا نہ پاکستان کے سودا کر سکتے ہیں، نہ اسلام کا سودا کر سکتے ہیں، بالکل ایسے ہی، اور نہ اپنے کارکن کو کسی آگ میں دھکیل سکتے۔ یہ تو دنیا مان چکی ہے، یہ تو دوسرے پارٹی والے بھی مانتے ہیں۔ پرتشدد سیاست کے قائل نہیں ہے، جی بالکل، جمعیت علماء اسلام پرتشدد نظام کی قائل نہیں ہے۔ جمعیت علماء اسلام ہر لحاظ سے انشاءاللہ بھرپور طریقے سے مزاحمت کرے گی، آئینی طریقے سے کرے گی، اس کے لیے چاہے ہمیں آئین اجازت دیتا ہے کہ اللہ کے گھر کو ہم اٹھائیں، ہم بنائیں، اور پھر قانون کی دائرے میں رہ کر ہم اس کو بنائیں گے۔ تو کارکن کی جہاں تک بات ہے، جمعیت علماء اسلام کا کارکن انشاءاللہ آپ کو ہر میدان میں اپنے اکابر پر اعتماد کرتا ہوا نظر آئے گا، اور میں آپ کی وساطت سے اپیل کروں گا، خصوصاً اپنے اسلام آباد کی قیادت کارکنان سے بھی، ذمہ داروں سے بھی، چاہے وہ یونٹ کے ہوں، اضلاع کے ہوں، ہمارے عاملہ کے ہوں، بالائی نظم کے ہوں، کہ وہ اپنی قیادت پر اعتماد رکھیں۔ ہر جماعت میں کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جو بدگمانیاں بھی پھیلاتے ہیں، کسی کے بارے میں ہر جگہ سب نہیں پہنچ سکتے، کئی جگہ مجھے جانا بھی ہوگا، کئی جگہ نہیں جا سکوں گا، میرے رفقا میں نائب امراء ہیں وہ جائیں گے، جنرل سیکرٹری ہے وہ جائیں گے، باقی عاملہ کے اراکین ہیں، کئی جگہ ہماری جگہ وہ نیابت کریں گے، علماء کے ساتھ بیٹھیں گے کئی جگہ۔ تو اس سے یہ بدگمانی ہرگز مت پھیلایا کرے کہ اگر کوئی نہیں ہے، کسی کا عذر ہے تو وہ یا کسی کو اکیلے کسی جگہ جانا پڑ گیا جی کہ پتہ نہیں کیا معاملات طے کر دیے ہوں گے۔ ہم جس قائد کے پیچھے اس وقت ہیں اور جس کاز کے لیے ہیں، اس میں کسی قسم کی سودے بازی کرنا سود سے بھی بدتر حرام سمجھتے ہیں۔ 11:15 ہو گئے ہیں، تقریباً 3.5 گھنٹے یا اتنا کا ٹائم جو ڈیڈ لائن ہے وہ نکلا۔ اگر پاسداری نہ کی گئی اور آگے سے اس کی جو ہے ہم حسن ظن رکھتے ہیں کہ وہ کر لیں، لیکن اگر نہیں ہوا تو پھر دمادم مسکل اندر انشاءاللہ آپ کو میں نے ایک ہی جملہ کہا، میرے قائد نے جب کل ملاقات ہوئی تو وہ سفر پر تھے، تو ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا پوری کمیٹی کو کہ اللہ کا گھر تو بنے گا بس، اب اسی جگہ بنے گا، اللہ کا گھر بنے گا، مدنی مسجد ہوگی، امام بھی ہوگا۔ اب ریاست خود بناتی ہے تو بسم اللہ ہم تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اگر ریاست کہتی ہے ہم غریب ہو گئے ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، چونکہ باقی عیاشیوں کے لیے تو ہیں، شاید اللہ کے گھر کے لیے نہیں ہے، جو اوقاف شراب خانوں کا بھی اعلان ہوا ہے کہ بنائیں گے، اس کے لیے ہے، تو اللہ کے گھر کے لیے اگر ان کے پاس نہیں ہے تو یہ نقشہ ہمیں دے دیں، ایک دن میں وہ نقشہ دے دیں، ایک ہفتے میں ہم سے وہ مسجد لے لیں۔ آپ نے یہی جو بات کی نا، میں نے کل کچھ پوسٹ ایسے دیکھی کہ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ بھائی ہم اکیلے اس کو بنانے کے لیے تیار ہیں۔ بالکل تیار ہیں، اللہ کا گھر کے لیے کون نہیں بنائے گا؟ بھائی میں بناؤں گا، میری علماء کمیٹی بنائے گی، ہم اکیلے بنا دیں گے، اس کو نقشہ ریاست دے دے اسی جگہ پر،
ایک بات بس ذہن میں رکھیں، جی میں سیاسی کارکن اور ورکر ہوں، جی اور پوری سوچ کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ، پورے اعتقاد کے ساتھ اپنے قائد کے پیچھے کھڑا ہوں، جی اس کے عالم کو لے کے آگے چل رہا ہوں، جو میرے اکابر کا حضرت شیخ الہند کا عالم تھا، جی جس پر میرے والدین سب کچھ گزر گئے، کچھ موجود ہیں، جی اور آپ سب بھی اسی کے ہمارے ساتھ، ہم سب ایک ہی لائن کے مسافر ہیں، ایک ہی راستے کے مسافر ہیں، ایک ہی لائن میں کھڑے ہوتے ہیں پرچم نبوی کے نیچے، جی جی بالکل ٹھیک ہے جی۔ انشاءاللہ جب میرے قائد نے کہہ دیا ہے کہ یہ مسجد بنے گی، تو میں کارکن بھی کہتا ہوں کہ یہ مسجد بنے گی۔ بنے گی۔ اب اس کے لیے ہم حکمت عملی کیا اختیار کرتے ہیں وہ آپ مجھ سے زبردستی دم اس کا اندر نہ کروائیں۔ انشاءاللہ ملک ہمارا ہے، جی بالکل، لوگ ہمارے ہیں، یہ تو حضرت املاک ہمارے ہیں۔ ہٹ کر موضوع سے بات ہو جائے گی کہ بھئی یہ جو انڈیا کا معاملہ سامنے آیا، جی تو وہ لوگ جو مامے بنے ہوئے ملک کے، ہر اول دستے میں کون تھا؟ ہر اول دستے میں سب سے پہلا بیان میرے قائد نے دیا تھا، اور اس وقت دیا تھا کہ جب مولانا صاحب شدید جھڑپ میں حکومت کے ساتھ، اور انصار الاسلام کو حکم دیا تھا کہ ہمارے انصار الاسلام کے رضاکار یہاں سے بھی اور راولپنڈی والے بھی وہ اس موقع پر پہنچے تھے جہاں یہ میزائل ہمارے اداروں نے ڈیفیوز کیا تھا۔ جی بالکل ایسے جی، تو ہر موقع یہ کئی مثالیں مولانا نے پیش کی، ملین مارچ ہوا، پتہ بھی نہ ٹوٹا، اور آج تک کون سی ایسی بات ہے کہ جو اس کے خلاف جو بہرحال مفتی صاحب آپ کو بہت جی آپ کے اختتامی کلمات سے پہلے اپنے کارکنوں کا، جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں کا، ایک وارڈ لیول سے لے کر صوبائی نظم کے ذمہ داران تک کا، ایک ایک فرد کا، بالخصوص اپنے جنرل سیکرٹری صاحب کا، اور عاملہ کے معزز اراکین کا، اضلاع کے عمران عظماء کا، اور اسلام آباد کے ائمہ کا، خطباء کا، ہمارے بزرگوں کا جو بڑے اکابر ہیں، ہمارے سرتاج ہیں جن کے میں نے پہلے بھی نام ذکر کیے، اسی طرح راولپنڈی کے ہم اپنی جماعت جمعیت علماء اسلام ضلع راولپنڈی ڈاکٹر ضیاء الرحمان بڑے پریشان حال ہیں، اور اسی طرح راولپنڈی کی تحصیلوں کا، کارکنان کا، قائد پنجاب حافظ نصیر احمد حرار صاحب کا، اپنی مرکزی تمام قیادت کا، علامہ راشد محمود سومرو صاحب، یعنی پورے پاکستان سے جماعتی کارکن، دیگر جماعتوں کے ذمہ دار، ہمارے اہل سنت کے حضرات اور باقی جماعتوں کے تمام حضرات، میں سب کا شکر گزار ہوں کہ یہ مسئلہ نہ میرا تھا نہ آپ کا تھا، یہ دین کا مسئلہ تھا، پاکستان کا مسئلہ ہے اور رہے گا۔ ہم چاہتے ہیں، امید ہے وہی بات جو آپ نے کہی، کہ اس امید میں ہے کہ حکومت اس اپنے وعدے کی پاسداری کرے گی، اگر نہیں کرے گی تو انشاءاللہ ہم اپنے وعدے کے مطابق اپنے وعدے پر پہرا دیں گے انشاءاللہ۔ تو میں ایک دفعہ پھر تمام اہل مدارس کا، خصوصاً وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے اکابرین، جمعیت علماء اسلام کے اکابرین، اہل سنت کے اکابرین، تمام سب کا شکر گزار ہوں۔ ہمارے ساتھ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے حافظ مقصود صاحب، ان کا نام میں بھول گیا، وہ تھے ہمارے ساتھ، بریلوی مکتبہ فکر کے اکابرین اسلام آباد کے، راولپنڈی کے تھے، سب کا فرداً ہم شکر گزار اس لیے نہیں ہیں، ہم شکر گزار اس لیے ہیں کہ انہوں نے نہ گرمی دیکھی، نہ سردی دیکھی، نہ رات دیکھی، نہ دن دیکھا، کام تو سب کا، اور جمعیت علماء اسلام کی دعوت پر اس بڑے اجلاس میں تشریف لائے، اور جمعیت علماء اسلام کی زیر نگرانی وہ جو بڑا اجلاس ہوا جس کو آپ نے کوریج بھی دی، اس اجلاس میں جو فیصلے ہوئے اس پر سب نے ساتھ بھی دیا اور اس پر پہرا بھی دیا، اور انشاءاللہ آگے بھی پہرا دیں گے۔ میں ایک دفعہ پھر آپ کا بہت شکریہ مفتی اویس عزیز صاحب، اور امید ہے کہ حکومت اپنے وعدے کی پاسداری کرے، اور ہمارا آپ سے جو ہے وہ پھر بھی ملاقات ہو، کہ ایسی کوئی وہ نہ آئے کہ پھر آپ سے ملنے ہمارے پڑوس وہاں آنا پڑے، ایسے کوئی۔ دیکھیں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہم ہر طرح کے حالات کے لیے تیار ہیں، جیلیں، ہتھکڑیاں، گولیاں، یہ ہمارا راستہ نہیں روک سکتی۔ یہ ہمارے لیے فخر ہوگا کہ ہمیں ہتھکڑی پہنائی جائے، چوری ڈکیتی کے لیے نہیں، رہزنی کے لیے نہیں، ہتھکڑی پہنی جائے، بیڑی پہنی جائے اعلاء کلمت اللہ کے لیے، شاعر اسلام کے تحفظ کے لیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے تحفظ کے لیے، صحابہ اہل بیت کے عظمت اور تحفظ کے لیے، استحکام پاکستان کے لیے ہمیں ہتھکڑی بھی پہنائی جائے، ہمیں کوڑے بھی لگیں، ہمیں قبول ہے، ہماری جان چلی جائے ہمیں قبول ہے، لیکن ہم کسی معاملے میں اپنے ان نظریات پر سودے بازی نہیں کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ناظرین، آپ حضرات نے مفتی اویس عزیز صاحب کی طویل گفتگو اور سارا جو شروع سے لے کر اب تک کے دن جو ہے وہ 12 بجے ہیں، اور آج بدھ کا دن ہے، کل کیا ہوگا جو ہے وہ دیکھا جائے گا۔ اللہ کرے کہ معاملہ جو ہے وہ اچھی طرف جائے، اور جو ہے وہ ایک اچھے حالات کی طرف جائے، اور انشاءاللہ اب کے جو حالات یہ تھے آپ حضرات نے سنے، دیکھیں مزید آگے کیا ہوگا، کیا ہونے والا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم آپ تک لمحہ بلمحہ پیغام پہنچاتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔